صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری جس قدر یہ بہنے سبھی کاش برقع پہنے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو جانب بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن
الله كان لطيفا خبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پیچھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہ نیچی کیے، دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کن کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت ثانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری غزوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، آقا جو تیری دید ہو جائے تو میری عید
جائے غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وحبيب الله آلك وأصحابك وحبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك ونور الله حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک روز سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے. اس موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں آج چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر اسلامی بہنوں اللہ عز و جل کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا 10 گناہ مٹائے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا. ہماری زبانوں سے نہ جانے کتنے فضول باتیں نکلتی ہوں گی اے کاش فضول گوئی کی بجائے درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ اے کاش میں نیک بن جاؤں اے کاش میری گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں اے کاش میں وہ کام کرنے لگ جاؤں جن میں رب تعالی کی رضا ہے اور ان کاموں سے بچ جاؤں جس میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہے. تو یقیناً ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے لیکن نفس و شیطان
اور بری صحبت انسان کو اس طرف آنے نہیں دیتی. یہ خواہش جو ہے یہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے لوگوں کے دلوں میں ظاہر بات ہے کہ شیطان جو ہے یہ گناہوں کی طرف ہمیں ابھارتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس میں ایک شخص، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی اسی طرح کی کڑن کا اظہار کیا کہ میں گناہوں سے بچ نہیں پاتا، مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو میں گناہوں کے علاج کے لیے، گناہوں کی یہ جو بیماری مجھے لگی ہوئی ہے اس کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس کا کوئی علاج تجویز فرمائیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اسلامی بہنوں کے اجتماع میں حاضر، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اگر ہم سب غور کریں تو یقیناً ہم میں سے بھی بہت ساروں کی، بلکہ غالب اکثریت کی یہی حالت ہے کہ ہم گناہوں کے مریض ہیں. ہمیں گناہوں کی مختلف بیماریاں لگی ہوئی ہیں، جھوٹ کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، ہمیں طرح طرح کے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں. معاذ اللہ نمازیں تو چھوڑ دیتے ہیں، اسلامی بھائی جماعتیں تک ترک کر دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی دل آزاریاں، ظلم و ستم کرنا، دوسرے کا مال دبا لینا، دوسروں کو جو ہے حق تلفیاں کرنا، حقوق کا خیال نہ رکھنا، الغرض ہم کس قدر شریعت کے جو ہے وہ حدود کو توڑ دیتے ہیں. تو یوں جو ہے بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر گناہوں کی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہیں. جسمانی بیماریوں کا علاج تو ہم سب چاہتے ہیں اور اس کے لیے فوری طور پہ جسمانی امراض کے جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، ان سے ہم رابطہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو روحانی امراض ہیں، یہ گناہوں کے امراض ہیں، اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی بارگاہ میں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے اور ان کے لکھے ہوئے کتابوں سے، ان کے بیانات سے، تو الحمدللہ یہ ہمیں گناہوں کا علاج ملتا ہے. ہماری گناہوں کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں. تو آئیے ایک ایسے ہی شخص کا واقعہ ہم سنتے ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ علی جان مجھ سے بہت گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے گناہوں کا علاج تجویز فرمائیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہ گناہوں کے کیا علاج ہیں کہ جو ان کو بتائے گئے، شخص کو بتائے گئے اور اس کے گناہوں کی عادت چھوٹ گئی. آئیے ہم بھی وہ علاج سنتے ہیں اور اس کے مطابق ہم بھی عمل کرتے ہیں، جو علاج بتائے جائیں اس طریقہ کار کو ہم بھی اپناتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو ہم بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ شخص جو ہے وہ حاضر ہوا کہ مجھے گناہوں کا علاج بتایا جائے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، بچ نہیں پاتا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے 6 نصیحتیں فرمائی. وہ 6 نصیحتیں کیا تھی؟ صرف 6 باتیں ہیں، اگر ہم ان کو پلے سے باندھ لیں، گرا سے باندھ لیں، یاد رکھیں اور ہر وقت ہمارے پیش نظر وہ باتیں ہوں. جب کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے وہ 6 باتیں ہمارے پیش نظر ہوں گی، انشاءاللہ عز و جل ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. پہلی نصیحت کرتے ہوئے آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو. اس شخص نے حیرت سے عرض کیا، حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزاق عز و جل وہی ہے، تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی کھاؤں گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار عز و جل کی روزی کھاؤ اس کی نافرمانی بھی کرتے رہو. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسری نصیحت فرمائی کہ جب گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ. اس نے عرض کیا، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے الغرض جدھر بھی جاؤں گا ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤں. اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیسری نصیحت اس کو ارشاد فرمائی کہ جب گناہ کا پختہ ارادہ ہو جائے اور تم یہ ارادہ کر ہی لو کہ اب بس گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے. اس نے حیرت سے عرض کیا، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ نہ سکے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ عز و جل کو سمیع و بصیر
عز व जल भी तस्लीम करते हो और ये भी यकीन के साथ कह रहे हो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हर लम्हे मुझे देख रहा है, फिर भी गुनाह किए जा रहे हो। फिर चौथी नसीहत ये इरशाद फरमाई, जब सैयदना इसराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए तशरीफ लाए तो उनसे कह देना थोड़ी मोहलत दे दो कि मैं तौबा कर लूं। उस शख्स ने अर्ज किया, हुजूर मेरी क्या औकात और मेरी सुनेगा कौन, मौत का वक्त मुकर्रर है और मुझे एक लम्हा भी मोहलत नहीं मिल सकेगी, फौरन मेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, जब तुम ये जानते हो कि मैं बेइख्तियार हूं और तौबा की मोहलत हासिल नहीं कर सकता, तो फिलहाल जो वक्त तुम्हारे पास है उसी को गनीमत जानते हुए मलकुल मौत सैयदना इसराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले पहले तौबा क्यों नहीं कर लेते। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पांचवी नसीहत उसको ये इरशाद फरमाई कि जब तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाए, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन तवज्जो से सुने, गौर करें इन नसीहतों को और अपने मतलब जिंदगी के हवाल को फिर अपने ऊपर इसको देखते चले जाएं कि आज मेरी क्या हालत है। और ये जो उस शख्स को हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह नसीहतें फरमा रहे हैं, इसको हम अपने लिए तसव्वुर करें कि ये उसको नहीं बल्कि मुझे फरमाई जा रही है, मेरे लिए ये सब कुछ बयान हो रहा है, मैं भी यही गौर करूं और आप भी यही गौर करें। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पांचवी नसीहत ये फरमाई कि जब तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाए, कब्र में मुनकर नकीर तशरीफ ले आए तो उनको कब्र से हटा देना। उसने अर्ज किया, अली शाह ये आप क्या फरमा रहे हैं, मैं उन्हें कैसे हटा सकूंगा, मुझ में इतनी ताकत कहां। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, जब तुम नकीरैन को हटा नहीं सकते तो उनके सवालात के जवाबात देने की तैयारी अभी से क्यों शुरू नहीं कर देते। छठी और आखिरी नसीहत करते हुए आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, अगर क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम का हुक्म सुनाया जाए तो कह देना कि मैं नहीं जाता। उसने अर्ज किया, हुजूर वहां तो घसीट कर दोजख में डाल दिया जाएगा। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा हाल यह है कि तुम रब अज़्ज़ व जल की रोजी खाने से बाज नहीं आ सकते, उसके मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, उससे नजरें भी नहीं बचा सकते, मुनकर नकीर को भी नहीं हटा सकते और जहन्नम के अज़ाब का अगर हुक्म हो जाए तो उसे भी टाल नहीं सकते, तो फिर गुनाह करना ही क्यों नहीं छोड़ देते ताकि इन सारे मसाइब से महफूज रह सको। उस शख्स पर सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के गुनाहों के इलाज के इन 6 नसीहत आमोद मदनी फूलों की खुशबुओं ने बहुत असर किया और वो ज़ारो की तार रोने लगा और उसी वक्त उसने अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली और मरते दम तक तौबा पर कायम रहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन और मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया यूं समझाते हैं कि इसको यूं समझें कि अगर हम किसी को कुछ खिला दें, अगरचे वो अल्लाह ही का दिया हुआ है, यानी हम अगर किसी को कुछ खिलाते हैं तो हकीकत में तो सब अल्लाह ही का दिया हुआ है, मगर फिर भी उससे कई गुना वसूल करने की कोशिश करें। मतलब अपने मुलाजिम से पूरी ड्यूटी ली जाए, अगर वो कभी देर से आए तो गरज कर कहा जाता है, आप इतनी देर से क्यों आए, इतने 1000 रुपए तनख्वाह लेते हो और 8:30 बजे की बजाय 1.5 घंटा लेट यानी 10 बजे तशरीफ ला रहे हैं। अगर आइंदा कभी ताखीर की तो तनख्वाह काट ली जाएगी। बल्कि इसी पर इक्तिफा नहीं, बाद औकात गालियां भी दी जाती हैं, मुलाजिम कमजोर है तो कभी हाथ भी मार दिया जाता है और वो बेचारा गरीब दिल महसूस कर रह जाता है। जिम्मेदारी यानी ड्यूटी से ज्यादा काम लिया जाता है। छुट्टी का वक्त चाहे 6 बजे हो मगर 8-9 बजे तक उसे फारिग नहीं करते, छुट्टी वाले दिन भी बुला लेते हैं। अलगर्ज बंदा अगर किसी को अपने पास काम पर रखता है और उसको तनख्वाह देता है तो पूरा बल्कि बार का ज्यादा काम लेता है। ये कितनी बेवफाई की बात है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता करदा रोजी खाए और फिर उसकी तरफ से आयद करदा ड्यूटी पूरी न दे। उसने रोजाना 5 नमाजों की ड्यूटी लगाई मगर कोताही करें। माह रमजान मुबारक के रोजे रखने की जिम्मेदारी अता फरमाई
وہ بھی نہ نبھائیں. اس نے کثیر مال و دولت دیا اور شرائط کے ساتھ صرف 2.5% سالانہ زکوٰۃ فرض کی مگر اس سے کترائیں. اس نے لہلاتے کھیت پھلوں سے لدے باغات سے نوازا اور عشر فرض کیا مگر ادا نہ کریں. اس نے کہا فلاں فلاں کام مت کرو مگر پھر بھی برابر نافرمانی کرتے چلے گئے. یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ اس کی روزی کھاتے چلے جائیں اور اس کے باوجود نافرمانی کا بازار گرم کر رکھا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ آج ہمارا کیا حال ہے. کتنی بے شمار نعمتیں ہیں رب عز و جل کی کہ ان کا شکر حقیقت میں ادا کرنا چاہے تو ادا ہی نہیں کر سکتے. لیکن ہماری نافرمانیاں، وہ رب عز و جل اس نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن آج ہم عبادت سے غافل ہو گئے. وہ کام جس سے منع کر دیا گیا صراحتاً بتا دیا گیا کہ یہ کام غلط ہیں، یہ تم مسلمان ہو تمہیں یہ کام نہیں کرنے، تم رب عز و جل کے بندے ہو یہ کام نہیں کرنے. لیکن آج ہم غور کریں کہ جن کاموں سے منع کیا گیا ان میں ہم مبتلا ہیں، اور جن کاموں کا حکم دیا گیا، نماز روزے حج زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، نیکی کے کاموں کا، عبادت کے کاموں کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہماری غالب اکثریت جو ہے وہ نیکی کے کاموں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور دن بدن یہ حالت ہماری مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے. کیا میں غور نہ کروں کہ میں رب عز و جل کا رزق کھا رہا ہوں اور اس کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ گناہ کا دوسرا علاج یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنا ہو تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر چلے جاؤ، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ناممکن ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان ہوں تو مروت کی وجہ سے بھی ہم اس کے گھر میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم سے کوئی نقصان ہو بھی گیا تو اس پر ہمارا ضمیر ملامت کرے گا. تب غور فرمائیں کہ وہ خالق و مالک عز و جل کی بادشاہی میں رہیں، اس خالق و مالک عز و جل کی بادشاہی میں رہیں اور پھر اس کی نافرمانی بھی کریں. کتنا عجیب و غریب کام ہے اور مروت کے بھی بالکل خلاف ہے. گناہوں کا جو تیسرا علاج ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو تجویز فرمایا تو وہ کیا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ کسی ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ عز و جل نہ دیکھ سکے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بھی جگہ نہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ عز و جل سے پوشیدہ ہو. وہ ہر وقت ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے. اے کاش ہمارے اندر گناہ کرتے وقت یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ احساس ہمیں یوں کہنے کہ ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے، گناہوں کے مر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اے کاش یہ احساس پیدا ہو جائے جب کبھی جھوٹ بولنے لگیں، سامنے والا ہمیں سچا سمجھ رہا ہو، لیکن یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب عز و جل جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، یہ لوگ مجھے سچا سمجھ رہے ہیں، میرا رب عز و جل جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں اگرچہ لوگوں سے چھپ گیا لیکن میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. بغداد معلیٰ میں ایک بدمعاش نے ایک عورت کو پکڑ لیا اور اس پر خنجر نکال لیا. لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ عورت کو اس بدمعاش کے چنگل سے آزاد کرا سکے. اتنے میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے اور فوراً قریب جا کر بدمعاش کے کان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئے. اس پر ایک دم لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. اس کا خنجر ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی. جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں سے پوچھا وہ بزرگ کون تھے؟ حاضرین میں سے کسی نے جواب دیا وہ زمانے کے ولی اللہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. وہ بولا انہوں نے میرے کان میں کہا تیرے اس فعل کو اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. میں خوف خدا عز و جل سے کانپ اٹھا اور مجھے ایک دم احساس پیدا ہوا کہ میں کتنا بے شرم اور بے غیرت ہوں کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں. بس مجھے اس احساس نے تڑپا کر گرا دیا اور میں بے ہوش ہو گیا. اتنا کہنے کے بعد وہ بدمعاش نہایت ہی درد و رکت کے ساتھ چیخنے لگا. اسی خوف سے اس کو بخار چڑھ گیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کون کریں؟ ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم لوگوں سے چھپ گئے ہیں
میں تو اپنے کمرے کے اندر ہوں, دروازہ بھی لاک کیا ہوا ہے, کھڑکی کے آگے پردہ بھی ڈال دیا ہے, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. حالانکہ ہم کہیں پر بھی چلے جائیں ہمارا رب عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ کئی گواہ بھی قائم ہیں اس پر. کرامن کاتبین, لکھنے والے معزز فرشتے, ہم جو کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ شب و روز جس کے اندر ہم اپنا کوئی بھی عمل کرتے ہیں, یہ دن اور رات کل بروز قیامت گواہی دیں گے کہ اس نے یہ عمل غلط کیا یا اس نے یہ عمل اچھا کیا. یہ زمین, آج ہم کوئی بھی عمل کریں یہ زمین ہمارے خلاف کچھ بولے گی نہیں, لیکن یہ زمین کل اپنے اوپر ہونے والے اچھے یا برے عمل کی گواہی دے گی. یہ ہمارے ہاتھ, یہ ہمارے جسمانی اعضاء, یہ ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے جسم کے ایک ایک عضو جو ہے کل بروز قیامت یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. اتنے سارے گواہ ہیں, اور پھر بھی جو ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا یہ کہ رب عز و جل دیکھ رہا ہے, ہمارا خالق, ہمارا مالک, جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا, جس نے یہ زندگی ہمیں عطا کی, جس نے دنیا میں ہمیں بھیجا, وہ رب عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر بھی ہم گناہوں سے باز نہ آئے. واقعی اگر کوئی اپنے اندر احساس اجاگر کر لے کہ گناہ کرتے وقت میرا پالنے والا مجھے دیکھ رہا ہے, جھوٹ بولتے وقت فوراً خیال آ جائے کہ میں جھوٹ بول کر بندے کو تو دھوکہ دے رہا ہوں اور یہ بیچارہ بھی مجھے سچا جان رہا ہے, مگر اللہ عز و جل تو مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے. زبان سے گالی نکالتے وقت یہ بات ذہن میں رچ بس جائے کہ میرا رب عز و جل سمیع و بصیر ہے اور وہ سن اور دیکھ رہا ہے. بد نگاہی کرتے وقت بھی یہ تصور بن جائے کہ جس کے ساتھ بد نگاہی کر رہا ہوں اگرچہ اس کو معلوم نہیں ہے مگر اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور اس پر میری نیت بھی آشکار ہے. بعض لوگ بد نگاہی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں, اور بد نگاہی جس سے کی جا رہی ہے, امرد کو دیکھ رہے ہیں, عورتوں کو تانگ جھانک کر رہے ہیں, بظاہر ان کو پتہ نہیں لگتا بلکہ وہ بد نظری کرنے والے کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات اس نے جو ہے ایک مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے, لوگ اس کو نیک سمجھ رہے ہیں, لیکن رب کائنات عز و جل دلوں کے حالات کو جانتا ہے. لہذا کاش بد نگاہی کرتے وقت یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں بھی کتنا بے غیرت و کمینہ شخص ہوں کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بے حیائی کے کام کر رہا ہوں. اگر کل قیامت کے دن اللہ عز و جل نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا اور میں کس طرح اپنے آپ کو اس قہر و غضب سے بچا سکوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا جائے تو انسان کو انسان سے بہت ڈر لگتا ہے. مثلا والدین یا اساتذہ کرام کے سامنے گالی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں, مگر افسوس اللہ عز و جل سے کما حقہ نہیں ڈرتے. اگر کوئی روب دار شخص سامنے موجود ہو تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آواز تک نہیں نکلتی. اس کے سامنے خشوع و خضوع یعنی عاجزانہ انداز کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم جس طرح لوگوں کے سامنے برے کام کرنا پسند نہیں کرتے, اے کاش ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے, اور یوں ہم اپنے گناہوں کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, غور کریں. اگر ہم بھی سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے, یہ گناہوں کے امراض جو ہمیں گویا کہ دائمی امراض لگ چکے ہیں, ایسے امراض جن سے جان چھوٹتی نظر نہیں آتی, ان امراض سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجویز کردہ ان علاج, یہ جو علاج یہاں بتائے گئے, یہ جو مدنی پھول دیے گئے, ان مدنی پھولوں کو پہ غور کریں ہم بھی کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کہیں پر بھی کر رہے ہیں, ہمارا رب عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. گناہوں کا جو چوتھا علاج تجویز فرمایا سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, اے گناہ کرنے والے, جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ ٹھہرو میں توبہ کر لوں. ظاہر ہے وہ مہلت نہیں دیں گے, تو ابھی سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آخر کس امید پر گناہ کیے جا رہے ہیں؟
खुदारा शैतान से जल्दी पीछा छुड़ा लीजिए, वरना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। कुरान पाक के पारा 28 सूरतुल हश्र आयत नंबर 16 में इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, शैतान की कहावत जब उसने आदमी से कहा कुफर कर, फिर जब उसने कुफर कर लिया बोला मैं तुझसे अलग हूं, मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरता हूं जो सारे जहान का रब है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, शैतान बड़ा मक्कार और अय्यार है, खुद बंदों को कुफर का हुक्म देता है और फिर इनसे बेजारी का इजहार भी करता है। और क्योंकि शैतान को खुद तौबा की तौफीक नहीं, इसलिए अब वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा भी तौबा करके उसके साथियों की फहरिस्त से निकल जाए, लिहाजा फौरन से पहले तौबा कर लीजिए और तौबा के माना भी सुन लीजिए, क्योंकि आजकल तौबा का अंदाज भी अजीबो गरीब है कि लबों पे मुस्कुराहट होती है, बल्कि बाद औक़ात हंसी के फवारे उबर रहे होते हैं और गालों पर आहिस्ता आहिस्ता चपल मारते हुए तौबा 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 बोलकर दिल को मना लिया जाता है कि हमारी तौबा हो गई। बसा का कान पकड़ लिया तो तौबा तौबा तौबा, अब जो हल्की सी चपल वाली तौबा तौबा तौबा, मतलब बज़ाहिर और जो लबों पे हंसी होती है, हंस रहे होते हैं, हंस हंस के बातें कर रहे हैं, तो ये हकीकी तौबा नहीं बल्कि इसको रस्म तौबा कहा जाएगा कि एक रस्म अदा की हमने। हदीस पाक में आता है अन नदम तौबतुन, यानी शर्मिंदगी तौबा है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर गुनाह सरजद हो जाए तो इसे दिल में बुरा समझे, काश लर्जा भी तारी हो जाए, शर्म आए कि मैंने ये काम क्यों किया, जहन भी बन जाए और पक्का अहद हो कि आइंदा कभी भी ये गुनाह नहीं करूंगा और फिर तौबा करे। तो तौबा के माना यही है। लिहाजा अपने किए हुए गुनाह पर दिल में बेजारी और शर्मिंदगी और आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा, मसलन बदनिगाही करने का गुनाह हुआ, झूठ बोल दिया, जो भी गुनाह किया, अर्ज करे या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझसे झूठ का या बदनिगाही का गुनाह सरजद हो गया है, इससे तौबा करता हूं और अहद करता हूं कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। नदामत से गुनाहों का इज़ाला कुछ तो हो जाता मगर रोना भी तो आता नहीं, हाय नदामत से। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम भी गौर करें, आज गुनाहों के अमराज में मुब्तला हैं, दिन रात गुनाहों में गुजर रहे हैं, क्या कभी हमें भी अपने गुनाहों पे नदामत हुई? शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने तौबा का भी तरीका हमें बता दिया, गुनाहों के इलाज बताए कि गुनाहों के इलाज के आइंदा गुनाहों से किस तरह बच सके, और फिर पिछले गुनाहों से ज़ाहिर बात तौबा करनी है, तौबा से माफ होंगे। तौबा कैसे की जाए? नदामत हो, जो कुछ हो गया आज तक जो कुछ हुआ नदामत उसमें हो और आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा भी हो और दिल में उस गुनाह की बेजारी भी हो कि जो गुनाह हो गया उसके खिलाफ बेजारी को आइंदा नहीं करूंगा, तो फिर उसकी ये पक्की तौबा है। अल्लाह ताला हम सब को भी पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, तौबा पे हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, वो तसव्वुर, वो एहसास जो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हमें यहां पे दिया कि अपने जब भी कभी कोई काम करने लगे तो ये एहसास पैदा हो जाए, काश हमारे जहन में ये बात रासिक हो जाए कि मेरा रब अज़्ज़ा वजल मुझे देख रहा है, मैं कहीं पर भी हूं, कोई नहीं देख रहा, लोग मुझे अच्छा समझ रहे हैं, लोग मुझे नेक समझ रहे हैं, लेकिन मेरा रब अज़्ज़ा वजल मुझे देख रहा है जो दिलों के हालात भी जानता है, मेरी नीयत को भी जानता है। मैंने मजहबी लिबादा ओढ़ा हुआ, मजहबी हुलिया मेरा, लोग मुझे नेक परहेज़गार समझेंगे, नमाजी समझेंगे, मस्जिद में सफ में बैठा हुआ गुनाह कर रहा है, बदनिगाही कर रहा है, अमरत को जो है देख रहा है शहवत के साथ। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर यह एहसास पैदा हो जाए कि मेरा रब अज़्ज़ा वजल देख रहा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें गुनाहों के अमराज से शिफा अता फरमाए, गुनाहों की बीमारियों से अल्लाह ताला हमें शिफा अता फरमाए। बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए आइए आखिर में कुछ सुन्नतें और आदाब भी हम सुन लेते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, इस्लामी बहनें, इस्लामी भाई, सब तवज्जो के साथ सुने और हम सब नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो मदनी फूल सुन्नतें और आदाब हम सुनेंगे उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे। चलने की चंद एक सुन्नतें हम सुनते हैं। अगर कोई रुकावट ना हो तो रास्ते के किनारे किनारे दरमियानी रफ्तार से चलिए, ना इतना तेज कि लोगों की निगाहें आपकी तरफ उठें कि दौड़े दौड़े कहां जा रहा है, और ना इतना आहिस्ता कि देखने वाले को आप बीमार लगें। राह चलने में परेशान नजरी यानी बिला जरूरत इधर उधर देखना सुन्नत नहीं। नजरें नीची किए, पुरवकार तरीके पर चलिए। हज़रत हस्सान बिन अबी सिनान
رحمت اللہ تعالی علیہ نماز عید کے لیے گئے. جب واپس گھر تشریف لائے تو اہلیہ یعنی ان کی بیوی صاحبہ نے کہنے لگی آج کتنی عورتیں دیکھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہے. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا. سبحان اللہ عز و جل. اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرعاً جس چیز کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے. یہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ تھا. چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوتوں کی دھمک ناپسند تھی. راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے. راہ چلتے ہوئے کھڑے بیٹھنے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کان کھجاتے رہنا، بدل کا میل انگلیوں سے چھڑانا، پردے کی جگہ کھجانا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے. اس سے بچیے. پیدل چلنے میں جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں ان کی پاسداری کیجیے. مثلا گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے. جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجیے. اگر آپ بیچ سڑک پر ہوں اور گاڑی آ رہی ہو تو بھاگ پڑنے کی بجائے موقع کی مناسبت سے وہیں کھڑے رہ جائیے کہ اس میں حفاظت زیادہ ہے. نیز ریل گاڑی گزرنے کے اوقات میں پٹریاں عبور کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے. ریل گاڑی کو کافی دور سمجھ کر گزرنے والے کو بھی جلدی یا بے خیالی میں کسی تار وغیرہ میں پاؤں الجھ جانے کی صورت میں گرنے اور اوپر سے ریل گاڑی گزر جانے کے خطرات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نیز بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پٹری سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے. خصوصاً اسٹیشنوں پر ان قوانین پر بھی عمل کیجیے. عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ یعنی تقریباً 45 منٹ 45 منٹ ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے. انشاءاللہ عز و جل صحت اچھی رہے گی. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ چلنے کا بہتر طریقہ فرماتے ہیں کہ چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع میں 15 منٹ تیز قدم، پھر 15 منٹ درمیان، آخر میں 15 منٹ پھر تیز قدم چلیے. اس طرح چلنے سے سارے جسم کو ورزش ملے گی. انشاءاللہ عز و جل نظام انہضام درست رہے گا. ریح یعنی گیس، قبض، موٹاپا، دل کے امراض اور دیگر بے شمار بیماریوں سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنت اور آداب ہدیہ حاصل کیجیے اور پڑھیے. اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ اسلام بھائیوں کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بڑا سفر ہے. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو. اللہ عز و جل ہم سب کو اسلام بھائیوں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام بہنوں کو مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک. آئیے ہم بھی ان کو پڑھ لیتے ہیں. پہلا درود پاک جو پڑھا جائے گا بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھا جائے گا، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی وہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ حضرت سیدنا احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ بھی ذکر ہوگا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम Allah 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 सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु 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 अल्लाहु
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك نور الله. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، انشاءاللہ عز و جل ابھی دعا مانگی جائے گی. آج ہم نے بیان سنا، توبہ کا ذہن دیا گیا، گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا گیا. آئیے ہفتہ وار اس اجتماع کی برکت سے ہم سب اجتماعی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں پر جو پہلے ہو چکے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل سے معافی مانگ لیتے ہیں اور آئندہ یہ گناہ نہ ہو اس کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں. دعا کے تعظیم کی نیت سے ادب کے لیے ہو سکے تو دوزانوں میں بیٹھ جائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین. یا ارحم الراحمین، تیرے یہ گنہگار بندے، تیری یہ گنہگار بندیاں یا اللہ تیری بارگاہ میں گناہوں سے لتڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا اللہ ان گناہوں کو تیری بارگاہ میں یا اللہ ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے لیے حاضر ہیں، سچی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہیں. یا اللہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئی، جان بوجھ کے گناہ کیے، بھولے سے ہو گئے، چھپ چھپ کر کیے، لوگوں میں رہتے ہوئے یا الہ العالمین بے باکی سے گناہ کیے. تیری بارگاہ میں آ کر آج ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو اس سے معافی کے طلبگار ہے. یا اللہ تو غفور رحیم ہے. یا اللہ تو تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. یا اللہ تو رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے.
ہم بھی بخشش کا سوال لے کر معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ یا الہ العالمین تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تجھ سے معافی نہیں مانگے تو کس کے پاس جائے؟ یا اللہ یقیناً تیرے دربار سے ہی گناہوں کی معافی نصیب ہوگی۔ ہم اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے یا اللہ سچی توبہ کرتے ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ جو غلطیاں ہم سے جان بوجھ کے ہو گئی، یا اللہ جو بھولے سے ہو گئی، تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے، یا اللہ صغائر و کبائر سب کو جانتا ہے۔ یا اللہ ہم اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی حتمی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمان مرحومین کی حتمی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ مرحومہ کی حتمی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوس میں جگہ عطا فرما، ان کے قرب خاص میں جگہ عطا فرما، ان کی کنیزوں میں شامل فرما۔ یا اللہ درجات میں بلندیاں عطا فرما، ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے آج کے اس اجتماع کی جو بھی نیکیاں ہیں ہم اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین آج کے اس اجتماع کی برکت سے جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، یا بالخصوص جتنی اسلامی بہنیں اس اجتماع میں حاضر ہیں، یا الہ العالمین جو پردے میں رہ کر اس دعا میں شریک ہیں، ان اسلامی بہنوں میں سے کوئی بیمار ہیں، ان کے اہل خانہ میں سے، عائشہ و اقربہ میں سے جو بیمار ہیں، کئی بیمار ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ یا الہ العالمین تو سب بیماروں کو بھی جانتا ہے، سب کی بیماریوں کو بھی جانتا ہے۔ یا الہ العالمین یقیناً تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا الہ العالمین کتنے ایسے مریض جن کو ڈاکٹر لا علاج کہہ چکے، جن کے پاس ڈاکٹروں کے پاس جن کے لیے علاج نہیں ہے، یا اللہ یقیناً تو ہر مرض کا تیرے پاس علاج ہے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مریضوں کو اچھا فرما۔ یا الہ العالمین جو گھروں میں بیمار ہے، ہسپتالوں میں بیمار ہے، اجتماع میں بیمار حاضر ہیں، یا الہ العالمین آج مدنی چینل کے ناظرین اس اجتماع میں حاضر ہیں، یا اللہ ان میں سے وہ بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین شفا کاملہ صحت نافعہ عطا فرما، ہم سب کو ہر طرح کے موذی امراض سے محفوظ فرما، ہر طرح کے وبائی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں وسعت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتنا رزق حلال عطا فرما کہ کبھی حرام کی طرف نظر ہی نہ جائے۔ یا الہ العالمین دنیا میں اپنے علاوہ ہر کسی کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے گھروں پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کے گھروں سے بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں ناچاکیاں دور فرما۔ یا الہ العالمین گھروں میں امن و سکون عطا فرما، ہمارے گلی محلوں کو، یا الہ العالمین ہمارے اسباب المدینہ کو، یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو، سارے عالم اسلام کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرما، ہم سب مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے، برے لوگوں کی برائی سے، بد نظروں کی بری نظر سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین بے اولاد مسلمانوں کو نیک سال نورین اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن کی اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کا سکھ عطا فرما، اولاد کو اپنے والدین کا تابع فرمان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مخلص عاشق بنا، ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت پر استقامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، یہود و نصارہ کے فیشن سے، تہذیب و تمدن سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی عزتیں عطا فرما، دنیا و آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، دنیا و آخرت کے امتحان میں ناکامیوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی
اسوہ حسنہ پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پہ شامل رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں کے امراض سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں بیمار مدینہ بنا. یا الہ العالمین درد مدینہ عطا فرما. یا الہ العالمین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما. سرکار علیہ السلام کی سچی محبت پہ استقامت عطا فرما. یا الہ العالمین گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما. نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے خود بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین شیخ طریقت امیر اہل سنت اور علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تاثیر قائم و دائم فرما. یا اللہ ان کی فیض و برکات سے ہم سب کو بہرہ مند فرما. یا اللہ ان کو دشمنوں کی میری نظر سے محفوظ فرما. شیخ طریقت امیر اہل سنت یا اللہ ان کے شہزادگان کو یا الہ العالمین جملہ علماء و مشایخ اہل سنت کو یا الہ العالمین دراز یہ عمر بالخیر عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو امیر اہل سنت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما. ایمان کی سلامتی عطا فرما. یا اللہ ہم سب تو اس سے دعا کرتے ہیں ہمیں بری موت سے محفوظ فرما. یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما. یا اللہ ایمان پہ ہمیں موت عطا فرما. میٹھے مدینے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہو کر سنہری جالیوں کے سامنے یا اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرما. جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے. یا اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما. اجتماع میں کتنی اسلامی بہنیں مدنی چینل کے کتنے ناظرین یا الہ العالمین اس وقت دلوں میں دعائیں آرزویں حاجتیں لیے بیٹھے ہیں. یا اللہ تو سب کی جائز حاجات کو جانتا ہے. یا اللہ سب کی حاجات کو جانتا ہے. سب کی دعاؤں کو جانتا ہے. ہم سب کی تمام جائز وہ مرادیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ پوری فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. برکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجدار حرم اور شاہ دین تم پہ ہر دم درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم درود اور سلام. تاجدار حرم شاہ دین دور رہ کر دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر دم ٹوٹ جائے کہیں کاش شیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے. دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے. دو گز زمین تم پہ ہر دم درود اور سلام. تاجدار حرم شاہ دین اب مدینے میں سب کو بولا لیجیے. اب مدینے میں سب کو بولا لیجیے اور
نہ بنا دیجیے اژقائے غوث عالم امام مہدی اژقائے غوث اعظم امام مہدی تم پہ ہر دم کروڑوں دور سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دین عشق سے تیرے مامور سینہ رہے عشق سے تیرے مامور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں سلام تاجدار حرم شہنشاہ دی اب بلانا مدینے میں تار کو بوڑا لو مدینے میں تار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم شہنشاہ دی تم پہ دم کروڑوں درود و سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میری جس قدر بہنے سبھی کاش برقع پہنے انہیں نیک تم بنانا ابھی جو آپ نے سلسلہ مرحلہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03214921389 اور 03092612 پر SMS یا فون میں ایک مدنی چینل پر میل کر سکتے ہیں.